بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اگر ہم احادیث نبوی کی روشنی میں دنیا کے مستقبل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو متعدد اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ملتے ہیں کہ مستقبل میں انسانیت کو کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بارے میں ہمیں واضح اشارے ملتے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی امت کو دجال کے شر سے بچنے کے لیے خدا سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ دجال اور اس کے خروج سے متعلق احادیث میں ترکی کا ذکر متعدد بار ملتا ہے۔ دجال کی آمد کے بارے میں جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل روم اماک اور دابق میں پڑاؤ نہیں ڈال لیتے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اماک اور دابق ملک شام میں واقع ہے۔ جب مدینے سے ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ کیونکہ یہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں۔ تو جواب میں مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ان میں سے 1/3 حصہ پیٹھ پھیر کر جہنم کا مستحق بن جائے گا، 1/3 شہادت پائے گا، جبکہ 1/3 حصے کو رومیوں کے مقابلے میں فتح ہو جائے گی، اور اس کے بعد مسلمان کبھی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ فتح کرنے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوں گے تب شیطان جھوٹی آواز بلند کرے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے۔ جب مسلمان یہ سن کر واپس اپنے گھروں کی جانب پلٹیں گے تو اس دوران دجال کا نزول حقیقت میں ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین میں ہے، وہاں سے خروج کرے گا، جس کو آج خراسان کہا جاتا ہے، جو قدیم ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے میں خرابی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی اور مدینے کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی، اور جنگوں کا اختتام قسطنطنیہ کی فتح پر ہوگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے خروج دجال کے بعد مسلمان اس کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے۔ جب مسلمان نماز کے لیے اپنی صفیں درست کریں گے تو پھر یہی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھ پانی میں نمک کی طرح گھلنے لگے گا، یعنی شدید خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ دجال پر یہ خوف اس قدر طاری ہو جائے گا کہ اگر آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلوار سے قتل نہ بھی کریں تو وہ خوف سے ہی مر جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم دجال کو قتل کر کے اپنے خون سے رنگی تلوار تمام مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث میں ترکوں کا ذکر ملتا ہے۔ ترک قوم کا ذکر احادیث میں ہے اور ان کی کچھ ظاہری علامات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، لیکن ان روایات میں ترک سے مراد ترکی ملک نہیں ہے، البتہ ترکی ملک میں واقع قسطنطنیہ موجودہ استنبول سے متعلق احادیث میں تذکرہ موجود ہے۔ جہاں تک ترک سے متعلق احادیث ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو۔ ان کے چہرے سرخ، ناکیں چپٹی ہوئی، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور ان کے چہرے چپٹی ہوئی کمان کی مانند ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس دن تک نہیں آئے گی جب تک تم اس قوم سے جنگ نہ کر لو گے جن کی پاپوشیں بال دار چمڑے کی ہوں گی، اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو گے
جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں بیٹھی ہوئی ہوں گی، گویا ان کے منہ چمڑے کی تابتا ڈھال کی طرح ہوں گے۔ ترکوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ نسب یافس بن نوح سے چلا تھا۔ ان لوگوں کے مورث اعلیٰ کا نام ترک تھا۔ اس سے پوری قوم کو ترک کہا جانے لگا۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم حبشیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھیں، اور ترکوں کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھیں۔ قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے عظیم فتنہ نہ واقع ہوا ہے، نہ ہی واقع ہوگا۔ اس ویڈیو میں قیامت کی عظیم اور ہولناک نشانی پر گفتگو کریں گے، جس سے نوح علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء نے اپنی قوموں کو ڈرایا، اس کے ظاہری صفات کو بیان کیا اور اس سے بچنے کی تاکید کی۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ جی ہاں، وہ دراصل دجال کا ظہور ہے، جسے اللہ رب العالمین انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گا، اور جس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے عظیم فتنہ نہ واقع ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ دجال کے معنی خلط ملط کر دینے والا، جھوٹا، شاطر اور چال باز ہے، اور دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق و باطل کو ڈھانپ دے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے جھوٹ، طلبی اور شاطرانہ چالوں کی وجہ سے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لے گا۔ دجال کی صفت کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ دجال اولاد آدم میں سے ہے، اس کا نکلنا برحق ہے اور اس دنیا میں موجود ہے، البتہ کس جگہ ہے اس کی بابت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ دجال کی بے شمار صفات احادیث میں بیان کی گئی ہیں تاکہ لوگ اسے پہچان لیں اور اس کی شر سے محفوظ رہ سکیں۔ دجال کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ مرد ہوگا، جوان ہوگا، سرخ ہوگا، پست قد ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، سینہ چوڑا ہوگا، اس کی داہنی آنکھ خراب اور پچکے ہوئے انگور کی مانند ہوگی، اور اس کی آنکھ پر موٹا ناخن ہوگا، وہ بانجھ ہوگا، اس کی اولاد نہ ہوگی، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جبکہ کافر اور بدبخت لوگ اس کے صفات کو جاننے کے باوجود بھی اسے نہ پہچان سکیں گے اور اس کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے، آمین۔